السلام علیکم۔ قرآن اور سائنس سیریز میں ایپیسوڈ نمبر 3۔ آج ہم سمندری علوم، علم نباتات اور علم حیوانات کے بارے میں جانیں گے کہ قرآن اور سائنس ان کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ سمندری علوم، میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان روک قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اس نے دو سمندر بہائے، دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے ہیں، ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا۔ عربی میں لفظ بارزق کا مطلب ہے ایک روک، ایک حد بندی۔ وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باہم امیز ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک کے ابتدائی مترجم دو اقسام کے پانیوں کے دو مختلف معنی کی وضاحت کرنے کے قابل نہ تھے، ملتے ہیں اور باہم امیز ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے درمیان روک بھی ہے، حد بھی ہے۔ جدید سائنس نے یہ بھی دریافت کیا کہ ان مقامات اور جہاں پر مختلف سمندر ملتے ہیں، ان کے درمیان حد ہے، روک ہے۔ یہ روک یا حد دونوں سمندروں کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے تاکہ ایک سمندر کا اپنا درجہ حرارت برقرار رکھ سکے، اپنا کھاری پن برقرار رکھ سکے، اپنی کثافت برقرار رکھ سکے۔ ماہرین بحر بہت پوزیشن میں ہیں، وہ اس آیت مبارکہ کی وضاحت کر سکیں۔ دو سمندروں کے درمیان ان دیکھی پانی کو ڈلوانی روک یا حد موجود ہے جس کے ذریعے ایک سمندر کا پانی دوسرے سمندر کی جانب بہتا ہے، لیکن جب ایک سمندر کا پانی دوسرے سمندر میں داخل ہوتا ہے تب یہ اپنی نمایاں خصوصیات کھو بیٹھتا ہے اور دوسرے پانی کی خصوصیات اپنا لیتا ہے۔ اس طرح یہ روک یا حد دونوں پانیوں کو ایک جیسی خصوصیات کا حامل بننے کا ایک ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے اور دونوں سمندروں میں آڑ رکھی۔ یہ سب کچھ کئی ایک مقامات پر وقوع پذیر ہوتا ہے، مثال کے طور پر جبرلٹر کے مقام پر۔ لیکن جب قرآن پاک میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان آڑ کا ذکر فرماتا ہے تو یہ ایک اندیکھی روک یا حد کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، وہی جس نے ملے ہوئے رواں کیے، سمندر یہ میٹھا ہے نہایت شیریں اور یہ کھاری ہے نہایت تلخ، اور ان کے بیچ میں پردہ رکھا اور روکی ہوئی آڑ۔ جدید سائنس نے یہ انکشاف کیا کہ جن مقامات پر میٹھا اور کھارا پانی باہم ملتا ہے، ان مقامات پر صورتحال ان مقامات سے مختلف ہوتی ہے جہاں دو کھارے پانی کے سمندر ملتے ہیں۔ اس سائنسی بیان کی تصدیق ڈاکٹر ولیم جے نے بھی کی تھی۔ یہ ایک بحری سائنسدان ہونے کے علاوہ جیو سرجیکل سائنس کا بھی پروفیسر ہے۔ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا، پروفیسر درگاہ راؤ میرن جیولوجی میں دنیا بھر کا معروف ماہر عبدالعزیز یونیورسٹی کا سابق پروفیسر ہے۔ اس کو قرآن پاک کی آیت پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا جس کا ترجمہ ہے، یا اندھیریاں کسی کنڈے کے گہرائی والے دریا میں، اس کے اوپر موج، موج کے اوپر اور موج کے اوپر بادل، اندھیرے ہیں ایک پر ایک، جب ہاتھ نکالے تو سجائی دیتا معلوم نہ ہو، جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ پروفیسر راؤ نے کہا، سائنسدان اب کہیں جا کر اس امر کی تصدیق کرنے کے لیے قابل ہوئے ہیں جدید ساز و سامان کی مدد سے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا پایا جاتا ہے۔ انسان کسی ساز و سامان کے بغیر 20 تا 30 کلومیٹر کی گہرائی سے نیچے نہیں جا سکتا اور 200 میٹر سے زیادہ گہرائی میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ آیت مبارکہ دنیا کے تمام سمندروں کا ذکر نہیں فرما رہی، کیونکہ ایک سمندر کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا اس کے اندر تہ بتہ اندھیرا موجود ہے۔ یہ آیت مبارکہ محض گہرائی کے حامل سمندروں کا ذکر فرما رہی ہے۔ پروفیسر راؤ نے اپنے تبصرے کو پایا اختتام تک پہنچایا کہ 1400 برس پہلے کہ کوئی بھی انسان اس مظاہر قدرت کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ معلومات کلام الہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کلام الہی ہے اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی، اور تمہارا رب قدرت والا ہے۔ 14 صدیوں پہلے کیا کوئی انسان یہ اندازہ لگا سکتا تھا، یہ سوچ سکتا تھا ہر ایک جاندار کو پانی سے تخلیق فرمایا گیا؟ مزید اگر کوئی یہ اندازہ کر بھی لیتا، کوئی ان خطوط پر سوچ بھی لیتا، تو عرب کے صحراؤں میں کیا کسی نے اس بات کا یقین کرنا تھا جہاں پر ہمیشہ پانی کی قلت ہی رہی ہے؟ علم نباتات، پہلے انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ پودوں میں بھی نر اور مادہ کا تصور پایا جاتا ہے۔ اب علم نباتات یہ بیان کرتا ہے کہ ہر ایک پودے میں نر اور مادہ کا تصور موجود ہے، حتیٰ کہ وہ پودے جو ایک ہی جنس کے حامل ہیں، ان میں بھی نر اور مادہ دونوں کے نمایاں عناصر پائے جاتے ہیں۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے سبزوں کے جوڑے نکالے، ہر ایک دوسرے سے جدا۔ پھلوں میں بھی نر اور مادے کا تصور پایا جاتا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح جوڑوں میں۔ پھل پودے کی آخری پیداوار ہوتی ہے۔ پھل
फल निकलने से पेशतर फूल निकलते हैं जो नर और मादा हैसियत के हामिल होते हैं। लिहाजा तमाम फल नर और मादा की मौजूदगी के जानब इशारा करते हैं। तो ये हकीकत कुरान पाक में भी बयान फरमाई गई है। आयत का तर्जुमा है, और हमने हर चीज के दो जोड़े बनाए। इस आयत मुबारका में हर चीज पर जोर दिया गया है, यानी इंसान, जानवर, मवेशी, नबातात और फूलों के अलावा भी हर चीज के जोड़े ऐन मुमकिन है। इसमें बिजली भी शामिल हो, जिसमें एटम मनफी या मुस्बत चार्ज वाले जर्रात, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर मुश्तमिल होती हैं, और दीगर कई अशिया भी हर चीज में शामिल हो सकती है। कुरान मजीद में आयत का तर्जुमा है, पाकी है उसे जिसने सब जोड़े बनाए इन चीजों से जिन्हें जमीन उगाती है, और खुद इनसे और इन चीजों से जिनकी इनको खबर नहीं। यहाँ पर कुरान बयान फरमाता है कि हर एक चीज के जोड़े बनाए गए हैं। हर एक चीज की तख्लीक जोड़ों में फरमाई गई है, और इनमें वो चीजें भी शामिल हैं जिन चीजों को इंसान को खबर ही नहीं है। ऐन मुमकिन है कि कल वो इन चीजों को दरियाफ्त करे, मगर आज इनको इस चीजों से खबर नहीं है। हैवानात आयत का तर्जुमा है, और न ही कोई जमीन में चलने वाला और ना कोई परिंदा कि अपने परों पर उड़ता है मगर तुम जैसी उमतें। तहकीक से ये बात पाया तकमील को पहुंच चुकी है कि जानवर और परिंदे ग्रोहों में रहते हैं, यानी वो मुनज़्ज़म होते हैं, इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे काम करते हैं। परिंदों की उड़ान के बारे में कुरान करीम की आयत का तर्जुमा है, क्या उन्होंने परिंदे ना देखे? हुक्म के बांधे आसमान की फिजाओं में उन्हें कोई नहीं रोकता सिवाय अल्लाह के। बेशक इसमें निशानियां हैं ईमान वालों को। कुरान पाक की एक और आयत परिंदों का हवाला पेश करती है, जिसका तर्जुमा है, और क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदे ना देखे, पर फैलाते और समेटते, उन्हें कोई नहीं रोकता सिवाय रहमान, बेशक वो सब कुछ देखता है। अरबी ज़बान यम्सकाहान का मतलब है किसी चीज पर हाथ डालना, किसी को रोकना, किसी चीज को गिरफ्त में ले लेना, किसी चीज को वापस मोड़ना। इस आयत मुबारका में इसी अमर की वजाहत पेश की गई है। परिंदे अल्लाह ताला के हुक्म से फजाओं में उड़ते हैं। परिंदे अल्लाह ताला के मोहताज हैं, वो अल्लाह ताला पर इंसार करते हैं। इनका अमल कानून इलाही पर इंसार करता है। जदीद साइंसी मवाद कुछ मखसूस परिंदों की इनकी उड़ान की कामलियत जिक्र कर चुका है। इनकी उड़ान की कामलियत इनकी उड़ान के प्रोग्राम की मरहुमत होती है। एक नौजवान परिंदा नकल मकानी की गरज से एक लंबी उड़ान तय करता है, हालांकि इसको इसकी उड़ान का ना तो तजुर्बा होता है, ना ही इसकी कोई रहनुमाई करता है। इसके अलावा परिंदे इस खासियत के हामिल होते हैं कि वो जिस मुकाम से रवाना होते हैं इसी मुकाम पर दोबारा वापस पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर हैम्बर्गर अपनी किताब जिसका अनवान ताकत और नजाकत है में एक परिंदे मटन बर्ड की मिसाल पेश करते हैं कि ये परिंदा बहरे अलकाहिल में रहाइश पजीर होता है, और ये परिंदा 24,000 किलोमीटर का सफर हिंद से 8 की शक्ल में तय करता है। ये परिंदा अपना सफर 6 माह से ज्यादा अरसे में तय करता है, और ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते की तहकीर के साथ अपने मकाम रवानगी पर पहुंच जाता है। इस किस्म के सफर की इंतहाई पोचीदा रहनुमाई परिंदे के एहसाबी खुलियात में पाई जाती है। लाजमी तौर पर इनका प्रोग्राम वाजिया किया जाता है। तो क्या हम इस अमर की खबर रखते हैं? क्या हमें कम से कम इस प्रोग्राम वाजिया करने को पहचानने की जरूरत नहीं करनी चाहिए? शहद की मक्खी। शहद की मक्खी के बारे में कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा है, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में घर बना, दरख्तों और छतों में फिर, हर किस्म के फलों में से खा, अपने रब की राहें चल कि तेरे लिए नरम और आसान है। वॉन फ्रेश ने 1973 में नोबेल इनाम हासिल किया था। इसने शहद की मक्खी के अमालो अफाल और इसके आपस में राब्ते के निज़ाम से मौजू पर तहकीक सर अंजाम दी थी, जिसके नतीजे में इसे नोबेल इनाम से नवाजा गया था। शहद की मक्खी जब कोई नया बाग या नया फूल दरियाफ्त करती है, इस दरियाफ्त के बाद जब वो अपने साथियों के पास पहुंचती है तो अपनी साथी मक्खियों को भी अपनी नई दरियाफ्त के बारे में बताती है। वो उसकी दुरुस्त सिमत के बारे में भी बताती है। इस तक पहुंचने के लिए अपने साथियों को मुकम्मल नक्शा समझाती है। शहद की मक्खी की हरकतों सकनात के मुनाफी जिनके जरिए वो कारकुन मक्खियों को मालूमात फराहम करती है, साइंसी बुनियाद पर दरियाफ्त हो चुकी है। इस अमल के लिए फोटोग्राफी और दीगर तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। कुरान पाक इन आयात मुबारका में बयान फरमाता है कि शहद की मक्खी किस तरह कारकर्दगी के साथ अपने रब की राह पर चलती है। इन आयात मुबारका में शहद की मक्खी के लिए जो सीगा इस्तेमाल किया गया है वो मुअन्नस का सीगा है, जिससे ये जाहिर होता है शहद की जो मक्खी अपनी खुराक की तलाश के लिए घर से निकलती है वो एक मुअन्नस मक्खी है। बिल अल्फाज दीगर सिपाही और कारकुन मक्खी मुअन्नस मक्खी है। दर हकीकत शेक्सपियर के एक खेल अनरी दी फोरत में कुछ किरदार शहद की मक्खियों के बारे में भी बात करते हैं। ये जिक्र करते हैं कि शायद मक्खियां सिपाह हैं और ये इनका एक बादशाह भी होता है। ये वो सोच है जो लोग शेक्सपियर के जमाने में रखते थे। वो इस सोच के हामिल थे कि कारकुन मक्खियां मुजक्कर मक्खियां होती हैं और जब वो वापस घर पहुंचती हैं तो अपने बादशाह को जवाबदा होती हैं। ताहम ये सोच दुरुस्त नहीं, क्योंकि कारकुन मक्खियां मुअन्नस मक्खियां होती हैं और अपने
بادشاہ کو جوابدہ نہیں ہوتی بلکہ اپنے ملکہ کو جوابدہ ہوتی ہیں، لیکن اس حقیقت کو پانے کے لیے گزشتہ 300 برسوں کا عرصہ درکار تھا، لیکن قرآن مجید میں اس کا پہلے ہی ذکر کیا جا چکا ہے۔ مکڑی کا گھر سب گھروں میں کمزور گھر قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے۔ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے مکڑی کی طرح ہے جس نے جالے کا گھر بنایا۔ بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر کیا اچھا ہوتا اگر جانتے۔ مکڑی کے گھر کی کمزوری بناوٹ کے لحاظ سے اس کے گھر کی کمزوری کے علاوہ قرآن پاک تعلقات کے حوالے سے بھی اس کے گھر کی کمزوری پر زور دیتا ہے، جہاں پر مؤنث مکڑی اکثر اوقات اپنے ساتھی مذکر مکڑی کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان رشتوں کی کمزوری بھی بیان فرمائی گئی ہے جو رشتے لوگ اپنے مالک حقیقی کو چھوڑ کر اللہ کے سوا غیروں کے ساتھ استوار کر لیتے ہیں۔ چونٹیوں کی طرز زندگی اور ان کی آپس کی گفتگو قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے اور جمع کیے گئے سلمان کے لیے جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے تو وہ روکے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے تو ایک چونٹی بولی، اے چونٹیوں اپنے گھر کو چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ سلمان اور ان کے لکشر بے خبری میں ماضی میں شاید کچھ لوگوں کی سمجھ میں قرآن پاک کی یہ بات نہ آتی اور وہ اس امر پر ہنستے ہو کہ قرآن پاک کیسی مبارک کتاب ہے جو ایسی داستانیں بیان کرتی ہے جن میں چونٹیاں ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں، ایک دوسرے تک پیچیدہ نوعیت کے پیغامات پہنچاتی ہیں۔ تاہم دور جدید میں تحقیق نے چونٹیوں کی طرز زندگی کے بارے میں ایک پہلو بے نقاب کر دیا، ایسے پہلو جو اس سے پہلے انسانوں کی نظر سے اوجھل تھے اور انسان ان پہلوؤں سے آشنا تھے۔ تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جانوروں اور کیڑے مکوڑوں میں چونٹیاں ہی ایسی مخلوق ہے جن کا طرز زندگی انسانی طرز زندگی کے انتہائی قریب واقع ہوا ہے۔ چونٹیوں کے بارے میں یہ تحقیق ہے، چونٹی اس طرح لاش کو دفن کرتی ہے جس طرح انسان دفن کرتے ہیں۔ ان میں کارکنوں کی تقسیم کا اعلیٰ نظام موجود ہے، آپس میں رابطہ رکھنے کے لیے وہ جدید باہمی اطلاعاتی نظام کی حامل ہوتی ہیں۔ اکثر و بیشتر چونٹیاں آپس میں گپ شپ کے لیے اکٹھی مل بیٹھتی ہیں۔ ان میں مارکیٹ کا باقاعدہ نظام موجود ہے جہاں پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ سامان کا تبادلہ کرتی ہیں۔ وہ ایک لمبے عرصے کے لیے اناج کا ذخیرہ کرتی ہیں، بالخصوص موسم سرما کے لیے۔ اگر ان کا ذخیرہ کردہ اناج بارش کے باعث گیلا ہو جائے تو اسے خشک کرنے کے لیے دھوپ میں رکھتی ہیں اور جب یہ اناج سوکھ جاتا ہے تب اسے دوبارہ ذخیرہ کر لیتی ہیں۔